अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में शाद और आबाद रखे। तो मामला ये है जी, इतवार के दिन भी खूब तमाशा होने का बंदोबस्त कर दिया गया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। और वो तमाशा हमने देखा, इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस आई और भाग के चली गई। डोर पे जैसे बेल बजा के भागते हैं उधर से लीडर जो है इमरान खान, वो छुपा, भागा, कारकुनों को फिर आगे कर दिया यानी ये लीडर है जो खुद भाग के कारकुनों को आगे करता है। और दूसरी जानिब से वो हुकूमत है जिसकी पुलिस आती है और वो पुलिस आगे बेल बजा के भाग जाती है यार। तो ये हमने आज एक और तमाशा देखा। तो मामला सिर्फ इतना है, इससे अब साबित क्या होता है, चीजें आपके सामने देखें। इसका मतलब ये है कि वो जो नून लीग का एक, आप यूं कहिए कि वो ताकत आती है, मरीम नवाज एक ताकत लेकर आती है। मैं उस पर तबसरा भी कर रहा था कि मुस्लिम लीग नून अब एक ऐसा टायर बन गई है जिसका पंक्चर जो है ना वो खत्म करके मरीम नवाज पूरी ताकत लगा के उसमें एक टायर में हवा भरती है, पंक्चर लगाती है, चलने के काबिल बनाती है। वो दूसरी साइड से फिर सुइयां आती हैं, वो एक नया पंक्चर कर देती हैं। तो इस तरह तो टायर नहीं चला करते। यानी ये कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह है, वो पगड़ियां बांध के वो कोई मसला नहीं जी, जब चाहे गिरफ्तार कर लेंगे। जब अभी दौड़े लगा दी हैं, अभी उसमें दौड़े लगवा दी हैं पुलिस की, और खड़े होकर कह रहे हो जब जी चाहे पगड़ी पहनी भी है गिरफ्तार कर लेंगे जी। ये वो राना सनाउल्लाह ने, वैसे आज की जो कारकर्दगी है, इनका हक है कि इनको फैसलाबाद से अब आगे जो पीटीआई का टिकट दिया जाए, इसलिए कि वज़ीर दाखिला बन के राना सनाउल्लाह ने जो बहादुरी दिखाई है पीटीआई के खिलाफ जब से आए हैं, मेरा ख्याल है कि इमरान खान को ऐसे लीडर ही चाहिए नून लीग में, ताकि वो एक लीडर बना रहे। और इससे आगे आए मामला ये है, देखें जी, ये जो है ना प्रॉब्लम, जो अब कल ट्विटर पे वो टॉप ट्रेंड यानी नून लीग का था, वो मरीम नवाज ने पूरी एनर्जी भरी, आज वो रिश्तेदारों ने इस्त्री करके सब कुछ वापस कर दिया। ये जो प्रॉब्लम है ना विद इन, ये जो एक फाइट है पीडीएम के अंदर है, नून लीग के अंदर है, मुझे नहीं पता ये कहां कहां लड़ाई किस किस सतह पे जारी है। इन लड़ाइयों ने और नजरियात के ये इख्तलाफ जिनका इजहार पब्लिक में जलसों में एक मरतबा नहीं 100 से ज्यादा दफा मेरा ख्याल हो चुका होगा। ये कोई नई चीज नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये सूरत हाल एक जमाने में, बहुत दूर नहीं, ये 1988 में पीपल्स पार्टी में बेनजीर भुट्टो को बिल्कुल ऐसी सूरत हाल सामने पेश आई थी। यानी जो उन्होंने कैबिनेट बनाई 1988 के इलेक्शन जीतने के बाद, उसमें जो मोहतरमा नुसरत भुट्टो हैं, यानी बेनजीर भुट्टो शहीद की वालदा नुसरत भुट्टो साहिबा, उनको उस कैबिनेट में सीनियर वजीर बनाया था। और जब उनको बनाया तो नहीं चल सका काम। उसकी वजह यह कि नुसरत भुट्टो जो थी मरहुमा, उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा मुर्तजा भुट्टो जो है उसको पीपल्स पार्टी में वही मकाम मिले जो बेनजीर भुट्टो के बाद आसिफ अली जरदारी को हासिल था। तो मुर्तजा भुट्टो के चूंकि नजरियात बिल्कुल और तरह के थे, वो जमहूरी इस तरह की जद्दोजहद पर नहीं, बल्कि वो तो जोर, मतलब हर तरह का मुर्तजा का पीछे था, टेररिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन वो बना चुका था जो कि फ्लॉप हो चुकी थी। तो मुमकिन नहीं था इन दोनों का अब नीयत एक थी। बेनजीर भुट्टो का भी जाहिर है कि जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी थी, मुर्तजा भुट्टो भी जाहिर है उसी जुल्फकार अली भुट्टो का बेटा था, और इन दोनों की ख्वाहिशात तो एक ही थी, लेकिन तरीकाकार पे बहुत इख्तलाफ था। तो ये नहीं इकट्ठे चल सके। तो बेनजीर भुट्टो उस वक्त अगर घरेलू झगड़ों का शिकार हो जाती, यानी कि वालदा को कैसे खुश करना है और जरदारी को कैसे पीछे हटाना है और मुर्तजा को कैसे, इसको भी एडजस्ट कर दूं, आसिफ अली जरदारी को भी एडजस्ट कर दूं, नुसरत भुट्टो साहबा भी एडजस्ट रहें, तो अगर वो इस झगड़े में रहती तो हुकूमत तो वो फिर भी नहीं बचा सकी, पार्टी से भी जाती, यानी पीपल्स पार्टी पर ना बचती। तो उनको ये तकलीफ दे डिसीजंस लेने पड़े बेनजीर भुट्टो को, और उसके बाद उन्होंने मुर्तजा भुट्टो को भी रेलेवेंट किया। नुसरत भुट्टो साहबा भी नाराज नहीं, और उनके रिकॉर्ड पे की बातें हैं सारी अखबारों में, आप पुरानी ख्यालों में मिल जाएगा। तो लेकिन मतलब है अथॉरिटी को स्टैब्लिश करना होता है हमारे निज़ाम में। तो हमारे यहाँ अब ये जो यही डायलेमा इस वक्त नून लीग में है। तो यहाँ नवाज शरीफ साहब हों या मरीम नवाज हों, इनको ये तय करना पड़ेगा कि अब, यानी जिंदगी हमेशा आपको आइडियल रास्तों पर नहीं लाके खड़ा करती, यानी आसान इंतखाबात नहीं, यानी इंतखाब मैं कह रहा हूं वो वाला इंतखाब, चॉइस, यानी हमेशा आसान चॉइस नहीं दिया करती। बहुत से दो राहें ऐसे होते हैं जहां पे आपको निहायत तकलीफ दे फैसले करने पड़ते हैं, लेकिन करने पड़ते हैं। नहीं करेंगे तो फिर ये गेम आपके लिए नहीं है। मिसाल के तौर पे एक जिस्म के किसी हिस्से को अगर कैंसर हो जाए, तो आप उस कैंसर का जो मरीज है उसको अगर आप ये कहें कि बाजू काट दो या टांग काट दो, जान बच जाएगी, तो ये कोई आसान फैसला नहीं होता है मरीज के लिए या उसके लवाकिन के लिए। लेकिन मुसीबत यह है कि फैसला ना करना और भी बड़ी मुसीबत है। कि अगर वो अपने जिस्म का एक हिस्सा नहीं काट के फेंकेगा तो फिर वो मर जाएगा, फिर मौत उसको
یعنی اٹل ہے. اب چوائسز اس طرح کی بن جاتی ہیں بعض اوقات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ سازی میں جو بہت ہی زیادہ تضاد ہے نون لیگ کے اندر ودن دی پارٹی، اس اختلاف کے ہوتے ہوئے تو کوئی مطلب ہے کسی دشمن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اب آئیے کہ عمران خان کا یہ جو ڈرامہ سارا کا سارا ہوا، اس سے کیا عمران خان کی طاقت، یعنی ایک وہ ہیرو تو بن گیا، یعنی وہ جیل بھرو تاریخ چودھری فواد کا رونا دھونا، اسد عمر کا رونا دھونا، شاہ محمود قریشی کا رونا دھونا، جیل بھرو تحریک کی جو مکمل ناکامی تھی، وہ ساری کی ساری ناکامی جو ہے وہ آج ایک دن میں سیاسی طور پہ وہ نقصان شہباز شریف صاحب نے پورا کر دیا، اور وہ پھر کھڑا دھاڑ رہا ہے. اور بظاہر آج کے دن میں اس نے پولیس کی یعنی وہ دوڑے لگوا دی. یعنی آج تو یہ نظارہ آیا نا سامنے. اچھا، لیکن میں یہ گزارش آپ سے کر دوں کہ عمران خان کی واپسی اقتدار میں دور دور تک نہیں ہے، کبھی نہیں ہے. اس کی وجہ میں پہلے 10 دفعہ بیان کر چکا ہوں، کتنی دفعہ خود کو ریپیٹ کروں، لہٰذا وہ باتیں ریپیٹ نہیں کر رہا. صرف ایک مرکزی نقطہ ذہن میں رکھیں، جنرل عاصم منیر اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف ہیں. وہ ایک بہت اپ رائٹ آفیسر ہے، وہ ایک بہت ریسپیکٹڈ آفیسر ہے، وہ ایک بہت کہنا چاہیے آنر اور ڈگنیٹی والا آدمی ہے. ٹھیک ہے، اس کی آنر، اس کی ڈگنیٹی، اس کے کریکٹر کی جو طاقت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس نے بطور ISI چیف عمران خان جیسے وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے بشرا اور فرح گوگی کی کرپشن کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہاں پہ یہ کرپشن ہو رہی ہے، حالانکہ وہ جانتا تھا. اس سے زیادہ کوئی نہیں. ISI کا چیف تھا بھائی. ISI چیف کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ عمران خان کے اور باجوہ کے کیا تعلقات ہیں، فیض کے کیا تعلقات ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کو معلوم تھا. اس کے باوجود وہ گیا اور اس نے اس کی بات میں اس کی توہین ہوئی. عمران خان نے اس کی توہین کی ہے. اور جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھی ظاہر ہے وہ کبھی بھی عمران خان کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ دوسری مرتبہ ان کی توہین کرے. یہ نہیں ہو سکتا. آگے چلیں تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی جو واپسی اقتدار میں، یہ نہیں کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ عمران خان کا راستہ روک سکتے ہیں. بالکل نہیں روک سکتے. مطلب ہے اس انتشار اور ان فائٹنگ کے ساتھ جو آپس میں ہو رہی ہے، اس کے ساتھ تو کیا یہ روکیں گے؟ کوئی نہیں روک سکتا. اس کو جو روکے گی وہ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں ایک سٹیٹ کرافٹ ہوتا ہے. اب ان کی آنر عزت کا مسئلہ ہے، وہ اس کو روکیں گے. نمبر 1 آگے بھی سن لیں، ایک ہوتا ہے میرے بھائی انٹرنیشنل ارینجمنٹ ہے دنیا کا. یہ جو یونائٹڈ نیشنز بنی ہے نا، اس کے بعد دنیا نے ایک شکل اختیار کی ہے. ہر قومی ریاست نیشن سٹیٹس کی یہ دنیا ہے جو پہلے نہیں ہوتی تھی. یونائٹڈ نیشنز کے تحت یہ چل رہی ہے، جس کی سیکورٹی کونسل بیٹھی ہے. سیکورٹی کونسل کے 5 ممالک اس کے ممبر ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کو بنانے والے لوگ، ڈیزائن دینے والے لوگ میں طاقتور طاقتیں وہ ہیں جو سیکورٹی کونسل میں بیٹھی ہیں. یہ اس دنیا کا سچ ہے. یہ دنیا میں کوئی برابری موجود نہیں ہے، یونائٹڈ نیشنز میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس دنیا کو چلانے کے لیے ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے وجود میں آ جاتی ہے کہ نیشن سٹیٹ تو چل رہی ہوتی ہے نا، تو اس کے آفیشلز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ان کے رابطے ہوتے ہیں، ان کی ڈپینڈنسیز ہوتی ہیں، ان کے لانگ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں، کیونکہ لیڈر تو آتے جاتے رہتے ہیں، سٹیٹ وہیں رہتی ہیں. تو عمران خان اس انٹرنیشنل جو ارینجمنٹ ہے، دنیا جس کے تحت چل رہی ہے، ایک آرڈر کے تحت چل رہی ہے دنیا، تو دنیا جس آرڈر کے تحت چل رہی ہے، عمران خان اس آرڈر میں کہیں فٹ اپ نہیں ہوتا. وہ اس ارینجمنٹ کو عمران خان سرے سے قبول ہی نہیں ہے. جیسے ایرانی قیادت انہیں قبول نہیں ہے، جیسے افغانستان کی قیادت انہیں قبول نہیں ہے، جیسے نارتھ کوریا کی قیادت انہیں قبول نہیں ہے. تو اب اس کا نتیجہ پھر دیکھیں نا کہ نارتھ کوریا کے لوگ کس حال میں رہتے ہیں، ایران کے لوگ کس حال میں رہتے ہیں، افغانستان کس حال میں رہتے ہیں. پاکستان نہ نارتھ کوریا ہے، نہ ایران ہے، نہ افغانستان ہے. یہ اس طرح کے ارینجمنٹ میں اگر دنیا نے اس کو شٹ آؤٹ کر دیا، باہر پھینک دیا، تو یہ تو بھائی 4 دن 5 دن آپ سروائیو نہیں کر سکتے. تو یہ سوچنا کہ عمران خان کے لیے پاکستان میں کوئی ایسا انقلاب آئے گا کہ وہ پاکستان دنیا کے جو یونائٹڈ نیشنز اور سیکورٹی کونسل سب کو ماننے سے انکار کر دے گا، تو یہ بالکل بھول جائیں. یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ممکن ہے. اور عمران خان میں اگر اتنی طاقت ہوتی کہ وہ ریاست پہ ایران یا طالبان کی طرح قبضہ کر سکتا ہوتا، تو یہ کام وہ بہت پہلے کر چکا ہوتا. اس کا باپ بھی نہیں کر سکتا. نہ یہ لوگ، میں دوبارہ سے آخری یعنی بات کر رہا ہوں کہ نہ تو تھانوں پہ یہ قبضہ کر سکے ہیں، نہ ان لوگوں نے کچہریوں پہ قبضہ ابھی تک کر سکے ہیں، نہ بجلی کے ترسیل کے نظام پر قبضہ کر سکے ہیں، نہ ریلوے کا پہیہ جام کر سکے ہیں، نہ موٹر ویز بند کر سکے ہیں، نہ پورٹس بند کر سکے ہیں. مطلب پورٹ سے مراد کراچی پورٹ بھی نہیں بند کر سکے. ایئرپورٹ کی جنی طرف جانے والی کوئی فلائٹ یہ نہیں روک سکے. انہوں نے ابھی تک کوئی یعنی جسے کہنا چاہیے فوجی چھاؤنیوں پر انہوں نے کوئی اپنا قبضہ مکمل نہیں کر لیا. انہوں نے کوئی بیوروکریسی ڈپٹی کمشنر آفس پہ جا کے کمشنر آفسوں پہ قبضے نہیں کر لیے. انہوں نے کوئی وزیروں کے بنگلوں پہ جا کے دفتر نہیں کر لیے. انہوں نے کورٹوں پہ بھی تک جا کے قبضہ نہیں کیا. یہ ہوتے ہیں انقلابی، اور اس کو کہتے ہیں انقلاب.
جب انقلاب کسی ملک میں آتا ہے تو یہ جو میں نے ساری گفتگو مثالیں آپ کو سامنے رکھی ہیں وہ مثالیں پھر وہاں ہو جاتی ہیں. وہاں پھر انقلابی اٹھتے ہیں اور حکومت کے سرکاری دفاتر پر قبضے کر لیتے ہیں, عدالتوں پر قبضے کرتے ہیں, فوجی چھاؤنیوں پر قبضے کرتے ہیں, اور جو ان کو روکتا ہے وہ اس سے بندوق سے لڑتے ہیں اور جیتتے ہیں کامیاب انقلاب میں. تو یہ ہے انقلاب کا وہ طریقہ. تو پی ٹی آئی سے اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کر کے پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے تو خدا کے واسطے اپنے حالات پہ ذرا کچھ ذہنی حالات پہ, خیالات پہ کچھ غور و فکر فرمائیں. میں اپنی بات دوبارہ سے دہرا رہا ہوں, پی ٹی آئی میں عمران خان ہو یا کوئی کارکن ہو, یہ پارٹی 2 دفعہ بھی پیدا ہو کر آ جائے, ان کا باپ بھی پاکستان کی ریاست پر انقلاب کے تھرو طاقت سے قبضہ نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو عمران خان طاقت میں, اقتدار میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا, میرا خیال ہے یہ کافی ہونا چاہیے. ہاں اب ایک, اگر آپ کوئی سوچنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے ہو جائے کہ کوئی یعنی اسٹیٹ خود بخود اپنی رضامندی سے ہار کے عمران خان کے پیروں میں گر جائے, تو پھر اگر وہ ایسا کرے گی تو انٹرنیشنل ارینجمنٹ سے باہر ہو جائے گی خود بھی. پھر یو اے ای اور سعودیہ کو بھول جائیں کہ یہ آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی تعاون کریں گے, اس کے بعد آپ چل سکیں گے. چین کیا کرے گا؟ تو یہ ایسا نہیں ہوتا, یعنی کہ مطلب ہے کہ عمران خان واپس آ جائے گا. لیکن ہاں جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے, اس سے نواز شریف کمزور ہو رہا ہے, اس سے مریم نواز کمزور ہو رہی ہے, اس سے سیاسی جماعتیں, ایک پوزیشن ہے ظاہر وہ کمزور ہو رہی ہے. اور جو فساد, جتنا فساد کرنے کی طاقت پی ٹی آئی کے پاس ہے, میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, جھوٹی خبروں کا فساد, جھوٹے الزامات, پروپیگنڈا کا فساد, وہ فساد میں وہ البتہ وہ پہلے بھی طاقتور رہے ہیں, ان کو اور فیول مل گیا آج کے بعد. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تماشا اسٹیبلشمنٹ کب تک برداشت کرتی ہے. نون لیگ سے تو اب کیا امید ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کے تو آپس کے, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ان کا انتشار یا تضاد وہ یہ ختم کرنے کے قابل بھی ہیں یا نہیں. آئی ہیو مائی ڈاؤٹس کہ یہ شاید نہ کر پائیں. تو پھر کوئی بات نہیں, ان کے تضاد جو ہیں وہ تاریخ اور وقت طے کروا دے گا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو, اس کے ہمسایوں کو, تمام دنیا کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلی ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.